پہ جاتے ہیں کیا بولے؟ تو وہ سیدھا جاتے ہیں اور الٹا آتے ہیں. ہاں سمجھ گئے؟ جی جی. آواز گیا. ایک سوال تو یہ تھا کہ جو مزاروں پہ یا درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ سیدھا جاتے ہیں، لیکن جو لوٹتا ہے نا وہ سب وہ الٹا لوٹتے ہیں. ہاں پیٹ نہیں کرتے. ہاں 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 جی. تو یہ ایسا کچھ ثابت ہے صحابہ سے یا تابعین سے؟ ہوتا تو اپن نہیں کرتے کیا؟ اچھا ہوتا تو اپن نہیں کرتے. اچھا. قبرستان جاتے ہیں نا وہ جی جی. تو الٹا واپس آتے سیدھا واپس آتے؟ نہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں بنداس. ہاں تو وہاں کیوں نہیں آتے؟ قبرستان میں یہ جائے سیدھا اور بنا پیٹ کے واپس الٹا آئے، وہاں بھی تو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ناٹک ہے، کیونکہ جہاں یہ ناٹک کرتے ہیں نا وہاں زیادہ چلنا نہیں پڑتا. 2 قدم پہ دروازہ ہوتا ہے، بنا پیٹ کے واپس آ سکتا ہے آدمی. اور قبرستان میں اس کو آدھا کلومیٹر اندر تک بھی جانا پڑ سکتا بڑے قبرستان میں. تو الٹا واپس آئے گا نا تو ٹکر ہو جائے گی. تو یہ ایکٹنگ ہوتی ہے تعظیم کے نام پر. تعظیم کے نام پہ. ہاں. اور یہ ایکٹنگ کے نا یہ ایکٹنگ ہے، یہ ایکٹنگ ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تعظیم کرنا ہوتا تو صرف ایک ہی قبر کی کیوں؟ کیا تمہارے ابا تمہاری اما اولیاء نہیں تھے، ولی نہیں تھے کیا وہ؟ ان کی قبر پہ جائے تو تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ ہے ہی. سمجھے؟ جی جی. تو یہ اصل میں نہیں، وہ ایک جگہ پر رہ کر جیسے بزنس کو امپروو کرنا ہے نا، تو وہ طریقے ایسے ایجاد کیے جاتے ہیں جس سے رعب اور دبدبہ پڑے. بزنس میں منتیں مرادیں نکالنے پوری کرنے کے لیے رعب دبدبہ کیا ڈالیں گے؟ تو وہاں ایسا ادب سکھایا جاتا ہے. تو وہ جو وہاں ادب کرتا ہے نا ایسا قبر پہ جا کے، تو اس کو پکڑ کے لاؤ کہاں پر؟ قبرستان میں. نا بھائی یہاں تو اس سے زیادہ اولیاء ہے، یہاں تو اس سے بڑا ادب کرنا پڑے گا. اب چل کے بتاؤ الٹا. صحیح. اچھا، اولیاء یا ولی جو بولے گا آدمی وہ کس کو بولا جا سکتا ہے؟ اولیاء سب کو بولا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اولیاء اللہ میں انبیاء آتے ہیں. اچھا، انبیاء جو آتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں آتے ہیں. سب سے پہلے اولیاء تو وہی ہے نا، اللہ کے ولی تو وہی ہے نا، مومنوں کے مددگار تو وہی ہے نا. جی جی. پھر اللہ کے سارے نیک بندے، صحابہ، ائمہ، علماء، نیک مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہیں. مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے ولی ہے. جو بھی کتاب و سنت کی دعوت قال اللہ قال رسول کی طرف بلاتا ہے وہ ولی ہے. جی. جو قرآن حدیث پہ چلنے والا ہو وہ ولی ہے. وہی تو ولی ہے، اور کون ہوگا؟ اچھا اچھا. بھائی تمہارے جو قبر میں چلے گا قرآن حدیث پہ چل کے ولی بن گئے، تو ہم دنیا میں قرآن حدیث پہ چلے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ ساری تفریق کیوں ہوتی ہے؟ بزنس کے لیے. مرنے کے بعد ہی ان کے ولی بنتا، زندہ ہو کے نہیں بنتا. زندہ رہتا تب ولی نہیں رہتا. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت، گویائی، بینائی سب دیا ہے، رہنمائی کرنے کے لیے عقل دیا ہے، سلیم دیا ہے، عمل کرنے کے لیے آزاد دیا ہے کہ وہ نیک راہ کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے، بری راہ سے روک سکتا ہے، ٹھوک پیٹ سکتا ہے غلط کام کرنے والے کو. تو تب اس کو ولی نہیں بناتے، کیونکہ بزنس نہیں ملے گا نا اس سے. تو جیسی قبر میں جائیں گے نا تب ولی ہوتا ہے، جب وہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، عمل نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا. تو یہ سارے بزنس کے طریقے ہیں. جی، یہ سب بزنس کے طریقے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی میرا دماغ میں یہ بات آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد انہیں بھی پتا ہے کہ اب یہ مجبور ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں بول سکتا، چاہے جو کرنا ہے کر لینا. نہیں، اس پہ باریکی سنو. دیکھو شیطان نے شرک کی جو کیفیت رکھا ہے، مطلب شرک پھیلانے کے لیے جو اس نے زور دیا ہے، وہ کس بات پہ زور دیا ہے؟ سننے پر. سننے پر زور دیا، دیکھنے اور بولنے پر زور نہیں دیا کہ مردے سنتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، مردے بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں چوری 1 منٹ میں پکڑی جائے گی، آنکھیں تو بند ہے. جی جی. اور بول تو رہی نہیں، آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. لیکن سننے کا معاملہ ایک دم خفیف ہوتا ہے. اچھا اچھا. سن رہے نہیں سن رہے آپ کو کیسے پتا؟ ایک آدمی آپ کے پاس ہی بیٹھا لیکن نہیں سن رہے ہے نا، لیکن ایک آدمی آپ کے پاس نہیں ہے، پیچھے ہے، پھر بھی سن لے رہا آپ کی بات کان لگا کے. تو یہ سننے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اسی پر زیادہ شیطان نے زور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کیا ہے قرآن میں کہ قبر والے نہیں سنتے،
اللہ تعالیٰ نے زور کیا دیا ہے؟ یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ قبر والے نہیں دیکھتے، قبر والے نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ قبر والے نہیں سنتے، خواہ تم انہیں پکارو. اس شیطان نے کس بات پہ زور دیا؟ قبر والے سنتے ہیں، تم انہیں پکارو. قرآن کا اپوزٹ لے گیا. ہاں بھائی سیدھی بات ہے نا، توحید کا اپوزٹ شرک ہے نا. جی جی. اب دلائل دونوں طرف ہیں. جیسے جو یہ دلائل سے بولتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، اچھا اچھا ہے نا، تو دلائل میں تو یہ بھی ہے کہ مردے دیکھتے ہیں اور مردے بولتے ہیں. جب اس سے سوال ہوتا ہے نا، اچھا اچھا جی جی جی، کہ من ربو کی، تیرا رب کون ہے بتا، تو بول رہے ہیں نا، بولے کے بتائے گا نا. جی جی. تو کئی بھی بولتے ہیں کہ مردے بولتے ہیں نہیں، یا خود یہ روایت پیش کرتے ہیں قبر میں اللہ کے نبی کی تصویر دکھائی جاتی ہے. وہ صحیح نہیں روایت ہے، لیکن یہ خود پیش کرتے ہیں بدعتی لوگ. پہچان انہیں کون، یہ خود پیش کرتے. روایت صحیح نہیں ہے، شاید نہیں کنفرم میں صحیح نہیں ہے وہ، لیکن یہ پیش کرتے ہیں. تو بولتے ہیں دیکھو دکھائی جائے گی، تو یہ بولتے ہیں کبھی مردے دیکھتے ہیں؟ صحیح ہے، نہیں بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے. جی جی. تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کہ چور دروازے شرک کے کدھر سے نکلیں گے. شیطان نے وہیں زور دیا مصنوعی اس پر کہ ایک دم یہ باریکی بات ہے. کوئی آج نہیں کوئی پتہ چلے گا بھائی یہ سنتا یا نہیں سنتا، معلوم کر سکتے تم؟ نہیں. زندہ آدمی بھی اگر نہیں سن رہے تو تمہیں کیسے پتہ لگے نہیں سن رہے؟ یہ بات مشہور ہو جائے کہ وہ بہرا ہے تو الگ بات ہے. جی جی جی. لیکن اگر وہ سوئے ہوا ہے جی تو سن رہا تمہاری بات، کان ہے اس کے چالو. جی نہیں سن رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو سننے کی طاقت دیا ہے، لیکن سونے کے بعد پھر بھی نہیں سن پا رہے. جی. اور قبر میں تو کوئی بھی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. جی. تو شیطان نے پورا زور کس پہ دیا؟ سننے پر. جی جی. بولنے اور دیکھنے پر نہیں، چلنے پر نہیں. صحیح ہے. آج تو وہ جو پیٹ کر کے نکلے نا، جو کوئی پیٹ کر کے نکلے نا قبر سے، تو اس کو قبرستان لے کے چلے جاؤ. بھائی اس سے زیادہ ولی یہاں ہے، یہاں چلی پیٹ کر کے. جتنے میت میں جاتے نا ان کو سب کو پیٹ کر کے نکالو. خبردار جو کسی نے پیٹ کیا ادب کرو. وہاں کرتا نا ادب، وہاں جاتا نا وہاں کرتا ہے ادب. یہاں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہاں تو ولیوں کا ڈھیر ہے قبرستان میں. یہاں ولی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گیا. یعنی قرآن حدیث سے قرآن سے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ان کو جواب دیا جائے تو دیکھنا اور بولنا بھی ثابت ہے. بھائی وہ ثابت نہیں ہے، وہ جیسے حدیثوں سے ان کا استدلال کرتے ہیں. ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم الزامی جواب دے رہے. جب وہ بولتے نا کہ آدمی کو دفن کر کر جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ اسے سنوائی جاتی ہے کہ دیکھ ان کے لیے تو چھوڑا تھا نا، آج تجھے چھوڑ کے جا رہے ہے نا. تو اب یہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز بات ہے کہ آدمی دنیا میں اپنے اعمال اپنی آخرت سدھارنے کی فکر کرے. اس میں خیر ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی جیے، دنیا کے لیے نہیں. یہ نصیحت کے لیے بات بتائی جا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ مردے سنتے ہیں کیونکہ وہاں یہ نہیں ہے مردے سنتے ہیں، مردے کو سنایا جا رہا ہے. سنتے اور سنانے جانے میں بہت فرق ہے. جی. اچھا ایک اور سوال تھا جی. وہ یہ تھا کہ مان لیجئے کہ کوئی شخص بدعت حسنہ کے نام پہ مردے کے ساتھ، یعنی میت کو جب دفن کیا جا رہا تو مان لیجئے کوئی قرآن رکھتا ہو یا کوئی سورہ یاسین رکھتا ہو یا کوئی پیر کا کاغذ رکھتا ہو. یہاں تو 2-3 چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے، کہیں کہیں ہر جگہ ہر طرح کا ملتا ہے. ایک جگہ ہم جاتے ہیں تو وہاں جو ہے تینوں کل پڑھ کے ایک ڈھیلا پکڑاتا ہے، ایک ڈھیلا سب. اور یہ تو خیر لگ بھگ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ چیز کہ پیر سے جو مرید ہوتا ہے آدمی، پتہ نہ وہ ایک کاغذ ہوتا ہے. میں دیکھا ہوں خود ہی کاغذ کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ، تو اس کو ساتھ میں دفن کرتا ہے سب. تو اس سے فائدہ ہے کیا یا نقصان کیا ہے؟ بھائی بدعت حسنہ کیوں کہا آپ نے؟ اسے کہا بدعت حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے کیا؟ نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں. بدعت حسنہ کے نام پہ اس چیز کو کیا جا رہا ہے. ہاں تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا. یہ تو بدعت ہے، کائی کی حسنہ ہے نا، بدعت الضلالہ ہے. اور جب مردے کے اعمالوں کا سلسلہ کٹ گیا تو وہاں رکھنے کی اب وہ نہیں ہے. دیکھو یہ کیا بولتے ہیں
हाँ, कि मुर्दे सुनते हैं। तो ये तो अक्सर है ना, वो पढ़ते थोड़ी है, देखते थोड़ी है, बोलते थोड़ी है। एक मिनट, हाफिज जी के पास दो। आप समझे, जब इनका जी, दावा जी, ये है कि मुर्दे सुनते हैं, जी, तो वहाँ कोई सुनने वाली चीज रखना चाहिए ना। देखने वाली, पढ़ने वाली, ये है कि मुर्दे पढ़ते हैं नहीं, मुर्दे देखते हैं नहीं, है ना। तो फिर सुनने वाली चीज के बजाय पढ़ने और देखने वाली चीज क्यों रख रहे? तो वो जो रख रहे ना कि भाई ये रखना चाहिए, असल में वो नहीं रखना चाहिए, उसी को वहां रख देना चाहिए कि ना तू भी इसके साथ रहे और इनको पढ़ के सुनाना, हम तेरे को ऊपर से बंद कर देते हैं। ये भी मतलब कहीं से कुछ भी साबित नहीं है। अरे भाई, होता तो पहले अपन करते ना। अच्छा। वो जो रखते ना, बोलते कि भाई रखना चाहिए यासीन वासीन, तो जो रखने वाला है ना उसी को वहीं रख दो। और ऊपर से कबर में उसी को बंद कर दो कि ना तू यहीं रहे, इनको रोज पढ़ के सुनाना, तब उसको पता चलेगा। ये चीज तो और खतरनाक हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, तो बिदअत है ना, ये तो बिदअत है। आखिरी वक्त में भी उसके साथ खिलवाड़ कर दिया गया। हाँ भाई, जैसे सारी जिंदगी उनने गुजारा है, तो अब उसका सिला तो उसको मिलने वाला ही है ना। जी। लेकिन जो ऐसा रखे ना यासीन और ये, तो कहना भाई वो मत रखो, वो तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो देखेंगे भी नहीं, वो सुन सकते हैं। तुम बोलते हो ना सुन सकते हैं, तो अब उनको सुनाएगा कौन? तो हम तुमको ही इनके साथ कब्र में बंद कर देते हैं, तुम इनको यासीन कुरान पूरा पढ़ पढ़ के सुनाया करना अंदर। कि मुर्दे सुनते हैं। बहुत तेजी से ये चीजें फैल रहा है, बहुत खतरनाक। जब दीन से दूरी होगी तो ये होगा ही ना भाई। जी जी। चलिए ओके, इंशाल्लाह फिर मैं बात करता हूँ, मेरा क्लास चालू होने वाली है। और मेरे को सैटरडे संडे 9 के बाद कभी फोन ना करें, मेरी क्लास रहती है। सैटरडे और संडे? हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कभी 9 के बाद फोन ना करें, मेरी क्लास रहती है। क्योंकि बात भी अच्छे से नहीं होगी, ऑडियो भी अच्छी नहीं बनेगी। अभी तो खैर अच्छी बन गई ऑडियो, इंशाल्लाह फायदा होगा लोगों को। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।